ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ وہ ایک رئیس آدمی کے پاس غلامی کے لیے جائے گا۔ اس کی بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بچہ بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا مستقبل بہتر بن جائے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد رئیس آدمی سے اجازت لی کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی سخی بھی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائے، بھینسیں اور اونٹ دیے اور امیر اور مالا مال بنا کر واپس بھیجا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے گزر ہوا اور راستے میں ایک جھونپڑی ملی۔ اس میں ایک درویش آدمی تھا۔ اس کے پاس رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ درویش آدمی نے کہا کہ میں نصیحت تو ضرور کروں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے کہا، قیمت بتاؤ۔ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ۔ اس نے کہا کہ میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے قیمت ادا کر دی۔ بزرگ نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا، جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچو، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت بھی میرے کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی کسی انسان کا قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے اور چپ چاپ کر کے وہ سو گیا۔ صبح جب وہ چل دیا، سفر لمبا ہونے اور کئی دنوں کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ تینوں نصیحتیں بھول گیا کہ وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ اس کو درویش کی نصیحت یاد آتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے، گاؤں والوں، پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ دن اسی پہاڑ پر رہتا ہے۔ سیلاب کا پانی جیسے ہی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے۔ ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ایک شخص کے گھر میں قیام کرتا ہے جو کہ باتوں سے بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دے کر چونک جاتا ہے۔ بزرگ کی نصیحت یاد اسے آتی ہے۔ رات کو وہ اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آتی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز میں پھیلا دیا کہ معلوم ہو کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں خنجر دے کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے وہ اس شخص سے جان بچا کر بھاگ نکلا۔ آخر کار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی کڑیل جوان کے ساتھ چرپائی پر سوئی پڑی ہے۔ اس شخص کو غصہ آتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے میں اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے، اسے اس درویش کی بات یاد آتی ہے کہ کبھی کسی کو قتل کر کے نہ سونا، پچھتاوا کر کے سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی، دوسری نصیحت بھی کام کر گئی، لہٰذا وہ گاؤں سے باہر چلا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی وہ گاؤں جاتا ہے، اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا۔ اس نے مزید دریافت کیا، جب وہ جانے لگا تو بچہ ہونے والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا، ہاں، اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کڑیل نوجوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا
جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا، اسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ وہ گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا۔ تو دوستو، سچ ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو اپنے پلو سے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل بزرگ نصیحت کریں تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے۔ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے، جو غور نہیں کرتے وہ پچھتاتے ہیں۔